بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کو ان خداداد صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مشہور تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور قد و کال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا۔ قد بستہ آنکھوں میں بوڑھاپن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا تھا۔ آپ ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات اور واقعات، آپ علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی سیرت پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ قصص الانبیاء کی سلسلے کی یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل وائس آف ریئلٹی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیجئے۔ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وہاب بن بمبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستقت تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے کی پاکیزی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، شہر بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلے کرنے کے قوت توپہ خداوندی میں ملی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت اہل یعقوب علیہ السلام میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یعنی اہل یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اجازت ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ اور یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہاں ان کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ کو حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں جال مبیر کے بادشاہ جالود کی فوج کے مقابلے میں سربراہ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان اپنے گلیر کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا۔ جالود جو جسم کو عرم سے سجائے ہوئے نہایت گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزات دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب کے جیسی پرکھ رفتاری سے باہر نکلا اور جالود کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ جسم کا پہاڑ، لمبی قد و قامت کا جالود نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا اور حقارت سے بولا: جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بیوقوف نوجوان بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا: لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر پلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں حیرت انگیز منظر دیکھا گیا۔ نوجوان کی گلیر سے گولی کی طرح نکلا پتھر جالود کی متکبر سر چند لمحوں میں زمین پر تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالود کی اسلحہ لیز فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدآواز ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور گلیر سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر انہیں نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔
جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے انہیں بادشاہی اور دیانی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اور سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ دوستو، بقوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں ہیں جو دعا اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، لیکن ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے ہیں۔ دراصل زبور کا نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات کا ہی ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دلنشی آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مشہور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جنات، انسان، دریا اور سمندر یعنی سب اللہ کی حمد و ثنا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثال ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور اس سے پہلے کہ زین کر دی جاتی آپ علیہ السلام اپنی زبور تلاوت کر چکے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ لحن داؤدی عطا فرمائی گئی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ الاسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا، سورہ سعد میں مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل شدہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیات نمبر 79 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا۔ اسی طرح سورہ سعد کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تاکہ وہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی یہ جمع رہتے تھے، اور وہ سب کے فرما بردار تھے۔ دوستوں، مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ سب بھی ان کے کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شور سنائی نہیں دیتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوستو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ہر چیز آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا تھا، جیسے کہ سورہ سبا کی آیت 10 اور 11 میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشائدہ زیارہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، قتادہ اور عمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ ہر طرح سے موڑ لیتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے شکا جنہوں نے کڑیوں کو انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہ بنتی تھی۔ ابن شوذیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے زرہ سازی کی حکمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن حافظ میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں، کیونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام اور عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کی طرح اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنے رعیہ کے لیے بھی بہترین ہے، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے جو نہ ہوتی تو وہ کامل انسان ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کا گزارا کروں اور عوام کی خدمت اور سلطنت کے لیے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اور اطاعت کی۔ قرآن مجید کی سورہ سواد کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب نبوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات تک سوتے ہیں، پھر اٹھ کر رات کا تیسرا حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں پھر سے سو جاتے ہیں۔ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے، جنگ میں کبھی فرار نہیں ہوتے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے مقتدا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے اوصاف حمیدہ یعنی اچھے صفت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام فن کتابت کے لیے ماہر تھے اور آپ کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ اس وجہ سے تبلیغ اور نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار اور انہیں مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا، جیسے کہ سورہ سواد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اس یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق اور جورڈن کے علاوہ جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگی آ چکے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کی، جو ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندر اور خنزیر بن گئے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر چکے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ،
دوستوں مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیائی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو بہانے کر کے مچھلیاں پکڑتے، پھر عام طور پر شکار کرنے لگے تو ان میں سے 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء اور بزرگ تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ پھر بستی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی شکلیں مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسخ شدہ قوم کی نسل نہیں چلا کرتی، اور اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندر اور خنزیر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کی۔ روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عرض سلطنت پر 40 سال حکومت کی، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام و ناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہیں ہوا تھا۔ دوستو یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔